بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سدا ایمان کی سلامتی، صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہ آتے آپ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا بنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان حضرات کی ان اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی دستور تھا۔ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر 99 برس کی ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، کیا مجھ بڑھیا بھانج کا بھی فرزند ہوگا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا؟ سلام ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے کر آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکی کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی، کیا بڑھیا بانج؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکیم و دانا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمیوں کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور منی و عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بدل کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منی و عرفات اور مزدلفہ اور طواف کعبہ اور زیارت مدینہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز کسی بھی انسان کی بے ادبی اور دل آزاری نہ ہونے پائے، اور تاجروں یا فقیروں سے جھگڑا اور تکرار نہ ہونے پائے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہو؟ یہ وہ نقطہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا اور آخرت کا شدید نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہر شخص کے بارے میں
یہ خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو، یا تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، اور پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کریں اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اس کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے حقارت کے لہجے میں کہا، اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے تو؟ یہ سن کر اس آدمی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور حضرت صحاق سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفا کے غریب مجلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المومنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودیہ کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج اور صدمہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا، اور بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تم ایک نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو، یعنی میری بیوی ہو۔ اے ایمان والو، نہ مرد عورتوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو بغور پڑھی اور عبرت حاصل کیجیے۔ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔